میں نے نوکری کی خوشی میں اپنی تعلیم میٹرک کے امتحان کے دوران چھوڑ دی تھی۔ میرا یہ سال اس کشمکش میں ضائع ہو گیا۔ دوسرے سال میں نے دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے اپنے گاؤں کے مولوی عبدالعزیز صاحب کے چھوٹے بھائی عبدالحلیم سے، جو میرا ہم جماعت تھا، مشورہ کیا کہ ہم دونوں دوبارہ پڑھائی شروع کریں۔ ہم نے سنا تھا کہ کیمبل پور کی اسکول میں تعلیم کا بہت اچھا انتظام ہے۔ اساتذہ طلباء کو بڑی محنت اور توجہ سے پڑھاتے ہیں اور عربی کی تعلیم بھی عمدہ طریقے سے دی جاتی ہے۔ عربی میرا لازمی مضمون تھا۔ ہم دونوں اسی خیال سے کیمبل پور گئے اور وہاں کی اسکول میں داخلہ لیا۔ یہاں ہمارے پشاور کی دوسری طلباء بھی تھے۔ کچھ دن ہم نے پڑھا مگر دل نہ لگا۔ کسی نے ہمیں قادیان کی بہت تعریف کی تو ہم نے وہاں جانے کا ارادہ کیا اور ہم قادیان کے لیے چل پڑے۔ جب ہم قادیان پہنچے تو حکیم نور الدین خلیفہ تھے۔ ہم ان سے ملے۔ ان کی سادہ اور بے تکلف زندگی اور محبت بری باتوں نے ہم پر بہت اثر کیا۔ وہ بہت بااخلاق بڑے عالم تھے۔ ہم اس کے پاس بیٹھے تھے کہ مرزا غلام احمد کا بیٹا، جو اب جماعت کا امیر ہے، اس وقت کالج کا طالب علم تھا، آیا۔ ہم وہاں سے رخصت ہوئے۔ ہم اسکول کے بورڈنگ میں آئے۔ یہاں جتنے بھی طلباء تھے ان کی منہ پر ایک ہی کلمہ تھا: ابن مریم کی بات کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ ہمیں یہ بات بہت عجیب معلوم ہوئی۔ پھر بورڈنگ کے لڑکے ہمیں جنتی مقبرے لے گئے۔ جتنا ہم یہاں کے حالات سے باخبر ہوتے گئے، ہماری حیرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہم حیران تھے کہ یہاں رہے یا واپس چلے جائے۔ دوسری رات میں نے خواب میں دیکھا کہ بڑا گہرا کنواں ہے اور میں اس میں گر رہا ہوں۔ ایک سفید ریش آدمی ہاتھ بڑھا کر مجھے گرنے سے بچاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ محتاط رہو۔ صبح جب میں اور عبدالحلیم نماز کے لیے اٹھے، میں نے اس کو اپنا خواب سنایا۔ اس نے بھی کچھ اس قسم کا خواب دیکھا تھا۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ عبدالحلیم پشاور چلا گیا اور وہاں اپنے پرانے اسکول میں داخلہ لیا اور میں علی گڑھ چلا آیا۔ علی گڑھ میں مجھے بورڈنگ میں جگہ نہیں ملی۔ میں شہر کے ایک ہوٹل میں ٹھہر گیا۔ علی گڑھ میں ہمارے ملک کے اور بہت سے پٹھان طلباء تھے۔ وہ سب بورڈنگ میں رہتے تھے۔ ان دنوں نواب وقار الملک علی گڑھ کالج کے سیکرٹری تھے۔ وہ بہت اچھے آدمی تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن ہم نماز کے بعد مسجد سے نکل رہے تھے۔ میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کی۔ انہوں نے جلدی سے میری جوتیاں سیدھی کی اور ساتھ ہی میرا شکریہ ادا کیا اور کہا، ایسا مت کرو۔ ہم پٹھانوں میں یہ دستور ہے کہ بزرگوں کا ادب کرنے کے لیے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ ہم کبھی کبھار ان کے بنگلے پر جاتے اور ان سے بات چیت کرتے تھے۔ ان کے بنگلے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ ہم وہاں اکٹھے نماز پڑھتے تھے۔ وہ بڑے خوش اخلاق آدمی تھے۔ ان میں تکبر اور غرور بالکل نہ تھا۔ مسلمان زعماء میں نے ان جیسا سادہ زندگی گزارنے والا نہیں دیکھا تھا۔ وہ قوم کے سچے خیر خواہ تھے اور ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح گفتگو کرتے تھے، اور ان کی یہی باتیں دل میں گر کرتی تھی، کیونکہ یہ باتیں ان کی دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی۔ ان دنوں علی گڑھ میں پرزور جلسے ہوا کرتے تھے۔ مسلمان حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ علی گڑھ کالج کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے۔ بقیہ ہندوستان میں بھی اسی قسم کے جلسے ہو رہے تھے۔ اس کے لیے چندہ بھی اکٹھا کیا جاتا تھا۔ مجھے یہ جلسے بہت اچھے لگتے تھے اور میں ہر جلسے میں شرکت کی کوشش کرتا تھا اور ہر مقرر کی تقریر کو بڑے غور سے سنا کرتا تھا۔ تعطیلات موسم گرما کا آغاز ہوا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ تجھے بورڈنگ میں جگہ مل جائے گی، مگر مجھے جگہ نہ مل سکی۔ علی گڑھ کے بورڈنگ اور شہر کی سوسائٹی میں بڑا فرق تھا۔ علی گڑھ کے بورڈنگ کی سوسائٹی بڑی مہذب اور عالمانہ تھی۔ شہر میں ایسی زندگی نہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب برسات شروع ہوئی تو شہر سے کالج تک آنا جانا دشوار ہو گیا۔ اس وقت میرے بھائی خان صاحب نے، جنہوں نے لندن کے حالات دیکھے تھے، مجھے لندن سے ایک خط لکھا اور مجھے لندن انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے بلایا۔ لکھا تھا کہ وہ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لیں گے اور میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر لوں گا۔ میں تعطیلات میں علی گڑھ سے گاؤں آ گیا۔ والد صاحب کو میں نے اپنے بھائی کا وہ خط دکھایا۔ وہ اس سے متفق تو نہ تھے، مگر آخر کار مان گئے۔ مجھے خرچ کے لیے انہوں نے 3000 روپے دیے۔
اور P&O جہاز میں میرے لیے انہوں نے ایک سیٹ بھی محسوس کروائی، لیکن میری والدہ میرے جانے پر راضی نہ تھی۔ اس کے کانوں میں یہ بات کسی نے ڈال دی تھی کہ ایک دفعہ جو لندن جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا۔ ایک بیٹا تو تیرا پہلے ہی گیا ہوا ہے، یہ دوسرا بھی چلا جائے اور واپس نہ آئے تو کیا کرے گی؟ بے اولاد ہو جائے گی۔ میں نے ہر چند کوشش کی مگر ماں کے دل سے یہ خوف نہ نکال سکا۔ اس وقت ہمارے علاقے کی حالت بہت خراب تھی، بدامنی تھی اور آپس کی دشمنیاں تھی۔ رات کو ہر ایک اپنی حفاظت خود کرتا تھا کہ کوئی مسلمان پٹھان آ کر اسے قتل نہ کر دے، اور دن کو یہ ڈر ہوتا کہ کوئی اس پر جھوٹا قتل کا دعویٰ نہ کر دے، کیونکہ اکثر لوگ آپس کی دشمنیوں اور دڑے بندی کے سبب ایک دوسرے پر جھوٹے دعوے اور سازشی مقدمات دائر کرتے تھے اور اس طرح اپنی دشمنوں کو تنگ کرتے تھے۔ میں نے یہ تمام باتیں اپنی والدہ کو بتائی کہ دیکھو ماں، یا تو کوئی مجھے قتل کر دے گا یا شمروز دادا کی طرح کوئی جھوٹا دعویٰ کر کے مجھے قید کروا دے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں تعلیم کے لیے ولایت چلا جاؤں، مجھے اجازت دے دے۔ وہ مجھے تو کوئی جواب نہ دیتی مگر چپ چپ کر تنہائی میں روتی تھی۔ اس لیے میں نے لندن جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ مزید تعلیم حاصل نہیں کروں گا بلکہ ملک و قوم کی خدمت کروں گا۔ دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں مختلف شہروں میں کئی لوگوں سے ملا اور کئی مدارس میں نے دیکھے۔ ان لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیالات سے مجھے بڑا فائدہ ہوا اور میرا تجربہ بڑھ گیا۔ میرا والد گاؤں کا بڑا خان تھا اور میں خان زیادہ تھا، مگر میرا زیادہ تعلق خواتین کے ساتھ نہیں تھا بلکہ میرا زیادہ تعلق غریبوں کے ساتھ تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا اور دوستی مزدور، پیشور، کاریگر لوگوں مثلاً بڑئی، موچی، لوہار، جولہا اور کسانوں وغیرہ سے تھی، اور خواتین اور ملک لوگوں کی عادات بھی میں نہ اپنا سکا تھا۔ اس وقت خان کی تعریف یوں کی جاتی تھی کہ فلانا بہت بڑا خان ہے، اس کو تو اپنی زمینوں کا پورا علم تک نہیں ہے۔ اپنی زمین کی دیکھ بھال کرنا اور اس میں کام کرنا خان کی شان کے خلاف تھا۔ مجھے والد نے جو زمین دی تھی میں خود اپنے ہاتھ سے اس میں کام کرتا تھا۔ میرا ایک نوکر تھا، اس کا نام قدیر تھا، وہ ذات کا شاہیل تھا۔ ہم دونوں گنے کی فصل کے لیے کاد بیلوں پر لے جاتے تھے اور کاد کے بورے میں خود اپنے ہاتھ سے بھرتا تھا۔ قدیر میرا بچپن کا نوکر تھا اور بہت وفادار تھا مگر چرس پیتا تھا اور میرے سامنے بھی اس کی تعریف کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے بھی چرسی بنانا چاہتا ہے تاکہ پھر میں اس کے لیے چرس مہیا کرتا رہوں اور وہ حرج سے بچ جائے۔ میں نے اسے منع کیا کہ میرے سامنے آئندہ چرس کی تعریف مت کرنا۔ میرے بہت سے دوست تھے، کوئی چلم پیتا تھا، کوئی نسوار کھاتا اور کوئی سگریٹ پیتا تھا، مگر خدا نے مجھے ان تمام منشیات سے بچایا ہے۔ میں جب گاؤں میں رہنے لگا تو نہایت خراب سوسائٹی سے میرا واسطہ پڑا۔ لوگ فسادی تھے اور مجھے بھی فسادی بنانا چاہتے تھے۔ وہ لڑاکا تھے اور مجھے بھی لوگوں سے لڑوانا چاہتے تھے۔ بدکار تھے اور مجھے بھی بدکاری پر اکساتے تھے، مگر خدا کا احسان تھا کہ جلد ہی میری سوسائٹی بدل گئی اور میرا میل ملاپ بہت اچھے لوگوں سے ہو گیا۔